الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما فقد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقد قال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خالی نہ رہے بآواز بلند و صیحہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں،
ہجری جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے۔ یہ اللہ کے دربار کے اندر ہماری حاضری، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم گناہگاروں کو بھی اپنے دروازے کے اندر آنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ اصل میں کرم ہے مدینہ طیبہ کے والوں، سرکار دو جہاں کا، سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کا کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تب بھی ہمارے لیے راستے بند نہیں ہوتے۔ پہلی قوم نے گناہ کر دی، گناہ کے علامات ان کے چہروں پر لگا دیے جاتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں پر پردہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی یہ خصوصی دعاؤں کا کرم، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم گناہ کر کے پھر بھی اس کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ وہ پھر بھی کہتا ہے چل بندیا، جتنے گناہ کر دیے تو نے کر دیے، آج میرے پاس آ گیا ہے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دینا میں رب کریم کا کام۔ کچھ باتیں پچھلے جمعۃ المبارک کے مبارک موقع پہ قربانی کے متعلق بیان کی ہیں، اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آج بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے رحمت والے نبی آمنہ کے لال در یتیم احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافی محشر سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی نے بھی اپنی طرف سے قربانی بھی کر دی اور اپنی امت کی طرف سے بھی کر دی، ان لوگوں کی طرف سے بھی کر دی کہ جن کے پاس قربانی کے پیسے نہیں، جو دنیا میں قربانی نہ کر سکے ان کے لیے بھی قربانی کر دی، تاکہ میرا امتی روز محشر اللہ کی دربار میں خالی ہاتھ نہ آئے، تاکہ میرا امتی اللہ کی دربار میں روز محشر خالی ہاتھ نہ آئے، اور خالی ہاتھ آیا پھر تو گزارا نہیں۔ فرمایا کہ میں اپنی امت کی طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہوں، جن کے پاس وسعت اور طاقت و قوت نہیں، یہ ان کی طرف سے بھی قربانی ہو۔ وہ رحمت والے نبی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہمارے لیے اتنا کرے اور ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کرتے، ہم کسی اور کے لیے تو کیا کریں، ہم کسی اور کے لیے تو کیا کریں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا آج کتنی رکعتیں نماز نفل پڑھی ہے، کس کے لیے؟ کہنے لگا پہلے میں نے پڑھی ہیں اس رب کریم کے شکرانے کے کہ اس نے مجھے طاقت اور قوت دی کہ میں آج وضو کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے لیے، اس لیے کہ تاکہ میں بھی اپنے حبیب کے نام لیبوں میں شامل ہو جاؤں، اور زبان سے کہنا یہ کوئی کمال نہیں، اور اصل میں تو یہ ہے اپنی عمل میں کر کے دکھاؤ۔
اور پھر کہا میرا ایمان ہے کہ حضور کا گھرانہ پوری دنیا میں سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اہل بیت کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے کربلا کے شہیدوں کے لیے، اس لیے کہ دین اسلام ان کے وسیلے سے ہمارے پاس آیا ہے۔ انہوں نے خون دیا، ان کے خون کی نسبت سے اللہ نے دین کو ہمیشہ کے لیے بلندی عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل کربلا کے شہیدوں کے لیے پڑھی ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے امت کے علماء کے لیے، کہ انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا، قربانیاں دی، جان دے دی، لیکن دین پر آنچ نہیں دی، دین پر آنچ نہیں آنے دی، اور اس لیے ان کے لیے بھی میرا حق بنتا تھا 2 رکعت ان کے لیے پڑھی۔ اور پھر فرمایا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے اولیاء کے لیے، کہ انہوں نے دل کے اندر پورے دین کو بٹھا دیا، اور جن کے مردہ دل تھے ان کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ اس لیے میں نے 2 رکعت نماز ان کے لیے پڑھی ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے اپنے والدین کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے اگر یہ راستہ مجھے نہ دکھایا ہوتا تو میں رب کریم کے دربار میں کیسے آتا؟ یہ میرے والدین نے مجھے راستہ بتایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے استادوں کے لیے پڑھی ہے جنہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا ہے، اس لیے میں نے لمبے نوافل پڑھے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کیا آج پڑھ لیے ہیں بس؟ اس نے کہا میری زندگی یوں گزر گئی ہے، میری زندگی یوں گزر گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دنیا کے لیے گزارتے ہیں، اور جن کی نظر آخرت پر تھی وہ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں۔ فرمایا جو قربانی کرتا ہے یہ قربانی ہم کھاتے ہیں، کھانے کے لیے کرتے ہیں، ہماری نظر گوشت پر ہے، اور ہماری نظر گوشت پر ہے، ہماری نظر لوگوں پر ہے کہ لوگ کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی۔ ہماری نظر آخرت پر نہیں ہے، ہماری نظر قبر پر نہیں ہے، میدان محشر کی سختی پر نہیں ہے۔ اصل میں تو قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جانور کو دیکھ کہ جتنا تیرے گناہ ہے اس جیسا جانور لا۔ صحابی نے عرض کیا ایک بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی دربار میں جانور کا کیا کیا تولا جائے گا، کس کس چیز کا حساب ہوگا، اور کس کس انداز کے اندر ہم فقیروں کو اس کا کچھ ثواب ملے گا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک گناہ معاف فرما دے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بھیڑ اور دمبا ذبح اگر کرے اس پر تو بال نہیں ہوتے، اس پر تو اون ہوتی ہے، اس پر تو بال نہیں ہوتے بلکہ اس پر تو اون ہوتی ہے، تو پھر کیا ہمیں اون کے بدلے میں ہماری اون تولی جائے گی ہمارے گناہوں کے لیے، یا اون کا کیا حساب ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اون بھی تو اصل میں بال ہی ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اصل میں اون ہی تو بال ہی ہوتے ہیں، اور وہ باریک باریک ہو کے ایک شکل بنا جاتے ہیں اون کی، اور جتنے باریک ہوتے ہیں، جتنے باریک بال ہوتے ہیں، اتنے ہی تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی قربانی کے جانور کو خریدا، اور ایسا موٹا تازہ جانور خریدو کہ جس کے جسم پر بال بھی زیادہ ہو، طاقت والا ہو، قوت والا ہو،
اور وہ جانور خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اور آپ جب اس کو قربان گاہ میں لائیں تو آپ کا دل بھی مانے کہ میں قربانی کے جانور کو لایا ہوں قربانی کے موقع پہ۔ اور اصل میں بات یہ ہے، سنی سنائی باتوں پر بڑا عمل ہو رہا ہے، سنی سنائی پر دین بنایا جا رہا ہے۔ بھائی خدا را یہ سنی سنائی باتیں چھوڑ، اس پر عمل کرو، بس وہی کافی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، آمنہ کے لال کے فرمان میں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 1,44,000 ہیں کم و بیش، ان کے واسطے سے جو دین ہم تک پہنچا اسی کو کافی سمجھو۔ روز روز نئی نئی باتوں کو دین نہ سمجھو۔ جب سے یہی باتیں چلی ہیں ہر ایک بندہ نیا نیا بنائی پھرتا ہے، تفرقے بن گئے ہیں۔ پوچھو چھٹا کلمہ کیا ہے، کہتے ہیں میرے ابے کو آتا ہے مجھے نہیں آتا۔ چھٹا کلمہ سنا، کہتے ہیں مجھے نہیں آتا میرے ابے کو آتا ہے۔ آتا تجھے چھٹا کلمہ نہیں اور دین کی باتیں تجھے بہت یاد ہے، وہ تو دور ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کسی سے پوچھو کہ استنجے کا صحیح اصل طریقہ کار کیا ہے۔ استنجا ابتدا ہے نا، عبادت تو بعد میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ انسان کی جو عبادت ہے اس کی جو چابی ہے وہ طہارت ہے، وضو۔ اس استنجے کرنے کا پوچھو تو کیسے کرنا ہے، کہتے ہیں پانی کا ایک لوٹا بہا دو بس ہو گیا۔ پانی کے ایک لوٹے کو بہا دو بس استنجا ہو گیا۔ یا دریا میں چلے جاؤ، نہر میں چلے جاؤ، غوطہ کھا لو، استنجا ہو گیا، بس یہ کافی ہو گیا۔ بھائی اس طرح استنجا نہیں ہوتا۔ استنجے کا معنی ہے کامل طہارت حاصل کرنا، کہ تیرا جسم ایسا صاف ہو جائے اب گندگی باہر نہ نکلے، اب وہاں سے گندگی باہر نہ نکلے، اتنا صاف ہو جائے، اتنا ناڑے خشک ہو جائے، اتنا جسم صاف ہو جائے کہ اب دوبارہ باہر نہ نکلے۔ یہ معنی ہے استنجے کا۔ ہم کہتے ہیں استنجے کا معنی ہے جو کچھ باہر لگا ہے اس کو صاف کر دو، بس استنجا ہو گیا۔ یہی تو ہماری غلطی ہے۔ اب سنے سنائے پر ہے، مسجد کے اندر آیا، واش روم میں ایک لوٹا دبا تھا بھرا، 1 منٹ کے اندر سب کچھ ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، طہارت بھی ہو گئی، پتہ نہیں جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ سنے سنائی پر ابا ایسا کرتا تھا، دادا ایسا کرتا تھا۔ یہ ابے اور دادے والا دین چھوڑ دیا جائے، وہی کافی ہے، لمبی باتیں چھوڑو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا، عصر کا وقت تھا، میدان عرفات ہے، صحابہ رو رہے ہیں، ابو بکر جیسا انسان آنسو بہا کے رو رہا ہے، بے ہوشی میں چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ابو بکر کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں آج آمنہ کے لال نے کیا ارشاد فرمایا، کیا فرمایا ہے تمہیں معلوم نہیں؟ جبرائیل امین آئے ہیں اللہ کا قرآن کریم لے کر، عصر کی نماز کے بعد میدان عرفات میں قرآن مجید کی آخری وحی آ گئی، اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایمان والے ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہو گیا، دین کامل تمہارے پاس پہنچ۔ بس تو فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، جب دین کامل آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی دنیا کو الوداع فرما جاتا ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں، یہ حج تو کر رہے ہیں، اگلا سال حج ہمیں شاید نصیب نہیں ہوگا آمنہ کے لال کے ساتھ۔
یہ اصل میں ہے، یہ اصل میں محبت ہے کہ اتنی فرد کامل پہ پہنچے کہ دین کی منشا کو سمجھنے لگ گئے، ان لوگوں کو دین سمجھ آیا۔ اس لیے سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا، جو اسلام کے اندر ہے وہی کام کرنا ہے۔ اب لوگ لے پھرتے ہیں جی فلانے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، فلانے کی نہیں ہوتی، او جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، او جی کٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا بڑا عجیب بات، میں پچھلے جمعے بھی کہا تھا، وہ اگر بندہ قربانی نہ کرے تو پوچھتا نہیں کوئی، اگر وہ بیچارہ کرنے پر آ گیا تو بکرے لائے۔ تو ایک بار واقعہ لکھا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ایک بندہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد 7ویں دن حضرت کے پاس آ گیا کہ پیر صاحب میری بیعت واپس کر دو، میں تمہارا مرید نہیں بنتا۔ 7ویں دن آیا، کہنے لگا پیر صاحب میری بیعت واپس کر دو، میں تمہارا مرید نہیں بنتا، بس تم کسی اور کے پیر بنو، میرے پیر نہیں بنو۔ پیر صاحب نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ تو چلو مجھے بھی پتا چل جائے تم مجھ سے ناراض کیوں ہے، چلو ناراضگی جو ہوگی میں آپ سے معذرت کر لوں گا، کون سی ناراضگی ہے مجھے تو بتا۔ کہنے لگا پیر صاحب جب سے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں روزانہ میرا ایک بکرا مر جاتا ہے، تو مجھے کون سی فائدہ ملا، ہر روز میرا بکرا مر جاتا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا او خدا کا بندیا، تجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، میں بکرے مارتا نہیں ہوں، یہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی جہاں آئی ہے وہیں ان کی آنی ہے، جہاں ان کے لیے زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے۔ وہ خدا کے بندے ایسا دین چھوڑ۔ ایک بابا ہوتا تھا، وہ نماز پہ نہیں آتا تھا، ایک بار میں نے اس کو کہا بھائی نماز پر آ جاؤ، بزرگ ہو آپ بوڑھے ہو چکے ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ وہ آرائی برادری کا تھا، ناراض بھی نہ ہونا۔ تو کیا ہے، وہ بزرگ آیا میرے پاس تو بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، صدقہ خیرات کا بڑا ماہر تھا، مسجد کی طرف نہیں آتا، جمعے والے دن آ گیا، مجھے ملا پیر اور یا منگل والے دن، کہنے لگا مفتی صاحب میں اندر نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ایک جمعہ پڑا ہے میرا کٹا مر گیا، کہتے ایک جمعہ پڑا ہے میرا کٹا مر گیا ہے، دوسرا جمعہ پڑا ہے گھر میں آیا ہوں میری بیوی بیمار پڑی تھی، اس دن اس کو ہسپتال لے کر گئے، اب مجھے خطرہ ہے تیسری بار اگر کیا تو بیوی جاتی رہے گی، پھر میں کہاں جاؤں گا بوڑھا بندہ۔ تو کیا بات ہے کہ ایسا ذہن اور ایسی باتیں ایسا چھوڑنا، یہ چھوڑ دیں دنیا کے رواجات، ہمارے لیے مصطفیٰ کا کریم کا دین لایا ہوا کافی ہے، اسی کو کافی سمجھو، اسی کو کامل اور اکمل سمجھو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی، کبھی کعبے کی چوکھٹ پہ دعا کرتے ہیں امت کے لیے، کسی وقت دعا کرتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر اپنی امت کے لیے، کسی وقت حتیم کعبہ میں دعا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور حصہ ڈالتے ہیں اپنی امت کے لیے، دعا کرتے ہیں رب کریم میری امت کے لیے یہ سارا کچھ کر دے۔ اور بدر کا مقام ہو تب بھی دعا کرتے ہیں امت کے لیے، طیف کے اندر لوگ پتھر مارتے ہیں، جبرائیل امین آ کر عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دے دو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے رکھ دوں اور ان کو سارا صفاقتی سے مٹا دوں، اور وہاں بھی ارشاد فرماتے ہیں میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو آیا ہوں اپنی امت کے لیے، میں تو آیا ہوں اپنی امت کے لیے۔ اور بڑے عجیب ماجرا ہے، اور عہد کے مقام پر ہیں تب بھی فرماتے ہیں دندان مبارک شہید ہو گئے، صحابہ کرام کی 70 صحابہ شہید ہو گئے، چچا امیر حمزہ شہید ہو گیا، اتنی بڑی قربانی کے بعد پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں امتی میں آیا ہوں اپنی امت کے لیے۔ اور بڑا عجیب ماجرا ہے، تبوک کی طرف جاتے ہیں تب بھی فرماتے ہیں امت کے لیے، غزوہ خندق ہوتا ہے پھر بھی فرماتے ہیں امت کے لیے، اور اگر مقام آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجتے ہیں
آگے پیچھے جہاد کے لیے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملتا ہے، فارس کو جاتے ہیں، فرمایا فارس کو بھی فتح کر دو، روم کو بھی فتح کر دو، اور اعلان کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں آیا ہوں اپنی امت کے لیے۔ اور ایک جگہ پہ وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں آیا ہوں اپنی امت کے لیے، تو ہم نے قربانی بھی کرنی ہے اسی طرح جس طرح ارشاد فرمایا ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ۔ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خصوصی محبت قائم کرو۔ بعض اولیاء کرام کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے لیے جانور کو بڑا اچھا موٹا کرتے، بڑا تازہ کرتے، پھر اس سے محبت لگاتے، ان سو جاتا، پھر جب اس کو قربان گاہ میں لاتے تو جب ذبح کی باری آتی تو رونے لگ جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے، جانور سے اتنی محبت کر لیتے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب نے وہ دین لا کر دیا جو دین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید گواہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ سرکار نے دعا مانگی بیت اللہ شریف میں، اور اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا جو ملت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کے لیے تیار ہوئے تو بیٹے نے کیا فرمایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ابا پھر ایسا کرنا اپنی آنکھوں پہ یہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے وہ میرے چہرے پر آئیں گے، اور کہیں میرے دل کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہ اٹھ پڑے، اور میرے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دینا تاکہ میں آپ کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ میرا ابا میرے ساتھ ایسا نہیں کر رہا۔ شفقت والا معاملہ ایسا کرنا کہ دونوں ایسے ہو جائیں گے، نہ میں آپ کو دیکھوں گا نہ آپ مجھے دیکھیں گے، پھر رب کریم سارا معاملہ خود ہی فرما دے۔ یہ ہے اصل میں محبت، اس انداز کے اندر جا کے پھر قربانی جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر مدینے کا والی بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر مدینے سے آواز بھی آ جاتی ہے بندیا بڑی دیر ہو چکے ہے، آج ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ حضرت روم رحمت اللہ علیہ جب گئے نا تو رومی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے، ہر حج کے بعد ندا ہوتی، دعا کرتے یا اللہ اس بار میں نے سارے کے سارے حج کے ارکان ادا کر دیے، اور ادا کرنے کے بعد آپ میرا قبول کر لو۔ تو ان کو آواز آتی، فرماتے آواز آتی نہیں رومی تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اب بیچارہ پریشان، کیوں حج کے دن ہیں ہر روز تو حج ہوتا نہیں، پھر چپ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اگلے سال آ جاتے ہیں۔ 40 سال حج کیا، 40 مرتبہ حج پر تشریف لائے، ہر بار ایسا جب 40ویں بار آئے تو آگے آواز کیا آئی، رومی جتنے لوگ تیرے ساتھ حج کرنے والے تھے تیری وجہ سے ساروں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ پوچھا گیا پھر تو رومی فرماتے میں مراقبے میں چلا گیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کے راز کو پوچھا۔ فرمایا جب تو حج پر آتا تھا ایسے لوگ بھی کچھ تھے جو دین سے واقف نہیں تھے لیکن عشق مصطفیٰ کمال تھا ان میں، اور وہ روتے ہوئے آتے تھے، ان کو صحیح معنی حج کے ارکان ادا کرنا نہیں آتے تھے، اور تیری وجہ سے ان ساروں کو جمع اللہ کرتے رہے، آج ایک باری ساروں کے حج قبول کر لیے، اس لیے کہ وہ در مصطفیٰ کے غلام۔ اللہ نے ان کو بھی تو کسی طرح بخشنا ہے جو مصطفیٰ کے در کے غلام ہو جاتے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار تشریف لائے، ایک عورت ہے بوڑھیا مائی ہے، وہ کہہ رہی ہے یا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو آتا ہے، ان کے ساتھ تو کلام کرتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، یا اللہ تو میرے پاس کیوں نہیں آتا؟
اگر میرے پاس آتا میں تجھے نہلاتی، کیا میں تجھے نہلاتی، میں تجھے بڑے خوبصورت کپڑے دھو کے پہناتی، میں تیرے آنکھوں میں سرما لگاتی۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، میں آپ کے آنکھوں میں سرما لگاتی۔ اگر آپ میرے پاس آتے یا اللہ تو میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرتی، آتے میں آپ کو خوشبو لگاتی اور روتی، یا اللہ تو آتا کیوں نہیں، آ جا میرے پاس، میں تجھے خوبصورت بنا دوں گی، یا اللہ میرے پاس آ جا۔ اب یہ ہے تو جہالت، اس بیچاری کو علم نہیں تھا، لیکن کمال عشق کی وجہ سے جب اس کا انداز دیکھا، اور پھر کچھ چند دن کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ وہ سارے سلام نے فرمایا کہ جس قبرستان میں یہ سوئی ہے اس کی نسبت سے اللہ نے ساروں کی بخشش فرما دی۔ یہ اصل میں ہے عشق، ایسی محبت ہو کامل، ایسی کامل محبت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مجنوں کو لایا گیا، روایات میں موجود ہے کہ مجنوں کو لایا گیا، وہ کہہ رہا تھا یا لیلا یا لیلا یا لیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین ہیں آپ تھوڑا سا کرم فرمائیں، جو لیلا عورت ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ کروا دو، یہ بیچارہ گلیوں میں پاگل ہو گیا ہے، اب مجنون ہو چکا ہے، اس کا نام ہے قیس۔ تو یہ قیس جو ہے اب یہ پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، تو اب مجنون کو اس کو رشتہ دلا دو، یہ بیچارہ گلیوں میں روتا ہے، صبح شام روتا ہے، صبح شام یہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کا کس کے ساتھ لیلا کا رشتہ ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے چچے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں، امیر المومنین ہیں، آپ ایسا کریں کہ دے دیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے حکم ارشاد فرمایا جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے ان کے چچا کے سارے بیٹوں کو بلایا جائے، اور اس لیلا کے بھائیوں کو بھی بلایا جائے۔ لیلا کے بھائی بھی آ گئے، چچا کے بیٹے بھی آ گئے، جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا وہ بھی آ گئے۔ امیر المومنین نے حکم ارشاد فرمایا کیا اگر میں چاہوں اس پر رحم کرو تو اللہ تم پر بھی رحم کر دے گا، اس مجنوں کو رشتہ دے دو، تم ایسا نہ کرو، یہ بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، رو رہا ہے، لیلا کا رشتہ اس کو دے دو۔ آگے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کہاں ہو سکتا ہے، آپ کا حکم ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، آپ کا حکم ہو گیا ہم اس کا رشتہ کرا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک صحابی وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین لیلا اس کو دکھا تو دو، بعد میں یہ نہ ہو کہ چکر بن جائے، ان سے بھی رشتہ توڑوا لو، یہ بھی نہ لے، پہلے اس کو رشتہ دکھا دو، اس لیے کہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے رشتہ دکھا دینا چاہیے اگر دل میں کوئی گمبھیر معاملہ ہو، تاکہ جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کی زندگی خراب نہ ہو، اس کو پہلے رشتہ دکھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پکڑو اس کو، لے جاؤ، وہ لڑکی دکھاؤ۔ جب دکھائی گئی اس نے کہا نہیں امیر المومنین یہ لیلا نہیں، یہ لیلا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لیلا اس کے دماغ میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، جو اس کے دماغ میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اصل میں اس لیے کہ وہ بیٹھا تھا کس کے ساتھ؟ شہدائے احد کے جو باقی حضرات غازیان تھے، غازیان احد کے ساتھ ایک دن بیٹھا، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا ہم نے جنت کی حوریں دیکھی جو شہدائے احد کے پاس آئی تھی شرابن طہورا پلانے کے لیے، ہم نے دیکھی ہے۔ انہوں نے ان کو تذکرہ کیا اور ان کا حلیہ بتایا، پھر وہ ایسا حلیہ بن گیا، اس مجنوں بیچارے نے وہ دماغ میں بٹھایا، وہ حوریں تلاش کرتا تھا جنت والی دنیا میں، اور وہ کہہ رہا تھا کیا یا لیلا یا لیلا یا لیلا، کہ مجھے تو جنت کی حوریں چاہیے، جنت کی حوریں چاہیے۔ باپ اس کو پکڑ کر لے گیا نا طواف کعبہ میں،
مطاف میں لے گیا نا، تو باپ نے کہا اب ایسا کر تو کہ لبیک اللہم لبیک، وہ کہتا لبیک یا لیلا لبیک یا لیلا۔ باپ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے جو لیلا ہے وہ اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں اسے مانگ رہا ہوں، جو ہے وہ اس کے پاس ہے، میں اس کے دربار میں آیا ہوں اس سے مانگ رہا ہوں، اور کس سے مانگوں؟ بعض اوقات بندے ایسی مجذوبیت میں چلے جاتے ہیں جو ایسا فنا فی اللہ ہو جائے، جو ایسا فنا فی اللہ ہو جائے، جو اپنی زندگی کو فنا کر دے، یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا بقا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، فرمانے لگے اگر صحابہ ہمیں دیکھ لیتے تو کہتے تم دار اسلام میں داخل ہوئی، اور اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیتے تو ہم کہتے تم پاگل ہو، تمہارے اندر عقل ہی نہیں۔ ایک روایت موجود ہے، ایک بار سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عرب سے باہر ملکوں میں گندم ہوتی ہے، وہ گندم بڑی طاقتور چیز ہے، اس کے ساتھ کھانے سے بندہ موٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، کہیں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تھوڑے عرصے کے بعد گندم مل گئی، گندم کی روٹی پکی، اور روٹی کھانے کے بعد جن نے روٹی کھائی پھر وہ اپنے بازو سے کپڑے ایسے اتارتے اور یوں پکڑتے، کہتے اچھا موٹے ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ روٹی کھانے کے فوراً بعد کیا کرتے؟ ایسے اپنے بازو پکڑتے، اچھا موٹے بھی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ کیا تھا؟ ان کا یقین کامل تھا، جو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ فی الفور ہوتا ہے۔ اور ہمیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ساری باتیں پیچھے لگتی ہیں، اللہ کا فرمان بھی پیچھے نظر آتا ہے، اس لیے کہ زہری نہ پھیلے۔ اللہ نے فرمایا سود نہ کھاؤ، اب ہمارے بہت سارے بیچارے 5 وقت کے نمازی ہیں، سود کھا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں حرام کھا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ بہت سارے لوگ غریبوں کا حق دبا کے بیٹھے، رشتہ داروں کے حقوق دبا کے بیٹھے، زمین گلے میں ڈال کے بیٹھے، اور کیا ہے ان کو پتہ نہیں کہ غریب لوگوں کا حق ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک زمین آ گئی تو میرا ابا جی رحمت اللہ علیہ یہ زمیندارہ وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو ایک بار آئے زمینوں پر، برادری والوں کو بلایا، فرمایا مجھے پتہ ہے، یاد آتا ہے یہ جو نقشہ ہے اس میں 6 ایکڑ فلانے لوگوں کے تھے، ہمارے نہیں تھے، اور ظالموں تم ان کو حساب بھی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ برادری والوں کو کہا، تو برادری والے خاموش، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ سار اٹھا کے بولتے۔ فرمایا صبح ان مالکوں کو بلاؤ۔ دوسرے دن بلایا گیا تو میرے بزرگوں نے فرمایا جاؤ بندہ تلاش کرو جو تمہیں کرے، 6 ایکڑ زمین تمہاری ہے، مجھے میرے باپ نے بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ یہاں پر ان کی ہے، ان کو حساب بھی دیتے رہنا، اور میں تو چونکہ آیا نہیں، تم نے ظالموں مانگا بھی نہیں ہے، تمہارا حق تھا، تمہیں چاہیے مانگتے، مانگنے والوں نے مانگا نہیں، جن کے پاس تھا انہوں نے دیا نہیں۔ اور ہمارا حال یہی ہے کہ وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، مانگ وہ سکتے نہیں، دینے کے لیے ہم تیار نہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے قرآن میں بھی منع ہو گیا، آمنہ کے لال کے فرمان میں بھی منع ہو گیا۔ اس لیے قربانی جو کرنی ہے وہ پہلے نمبر پر حلال مال سے کرنی، جس میں ذرہ کے برابر شک نہ ہو، ذرہ برابر بھی۔ ایک اللہ والے کو کسی نے مسواک جا کر دی، مسواک اس کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو مسواک ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک میں حدیث کی کتاب کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر یہ لکھا تھا مسواک کے فضائل میں، بخاری شریف کے فضائل کے اندر ایک بزرگ نے لکھے ہیں، تو میں اس کی شرح دیکھ رہا تھا، لبنان سے چھپی ہے، بیروت لبنان سے، تو وہاں سے چھپی ہوئی عربی کے اندر ہے
اس کو میں دیکھ رہا تھا تو وہاں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس کسی نے مسواک دیا، تو مسواک جب لایا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا اپنی زمین سے لایا ہوں۔ اچھا تمہارے باپ کتنا بھائی ہے؟ اس نے کہا اکیلا۔ پھر فرمایا بہنیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ کیا اس کو تمہارے باپ نے حق دیا ہے؟ جی دیا ہے۔ اچھا درخت بھی اس کے ساتھ برابر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی پتہ نہیں ہے یہ بات کا۔ فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر برابر کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مسواک نہیں کرتا، اس لیے قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تو مسواک کا حساب دینے کے قابل میں نہیں۔ یہ ہے طہارت اور تقوی، یہ ہے پاکیزگی کہ اپنے ایمان کو کامل طور پر بچاؤ۔ میرا بھائی یہ دنیا رہ جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، قربانی کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صاف ستھرا جانور لاؤ جس میں ایک ذرے کے برابر بھی کمائی میں شک نہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا جب پل صراط کے اوپر یہ قربانی والا بندہ گزرے گا، اللہ تعالیٰ قربانی والے جانور کو لائے گا، قربانی والا جانور لایا جائے گا، اور یہ قربانی کرنے والے کو قربانی والے جانور پر بٹھا دیا جائے گا، اور اس جانور کے نہ پل صراط پر پاؤں لگیں گے نہ اس کو پریشانی ہوگی۔ ہر کوئی جائے گا پیدل، قربانی حلال پیسوں سے کر کے جانے والا چڑھ کے جائے گا اپنی قربانی کے جانور پر، نہ اس کے پل صراط پر پاؤں لگیں گے نہ اس کو پریشانی ہوگی۔ کیسے اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ کتنی ہے پل صراط؟ 500 سال چڑھائی ہے، 500 سال سیدھا سفر ہے، اور 1500 سال اور 500 سال اترائی کا، اور کیا تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے؟ تو مولوی صاحب نے سنایا تو آگے والے نے کہا ادھر سے تو مولوی تیرا باپ بھی نہیں گزرے گا، ادھر سے کون گزر سکتا ہے؟ تو بات تو صحیح ہے، کوئی نہیں گزرتا۔ جب یہ چڑھے گا اپنی قربانی والے جانور پر، اور جن کے پاس حیثیت نہیں ان کے لیے تو کیا ہے قربانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے لیے تو آمنہ کے لال کر کے گئے، اور جو اولیاء کرام گزرے انہوں نے بھی کیے ہیں امت مسلمہ کے لیے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو امت مسلمہ کے غریبوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور جب ہم کیا ہوگا، یہ جانور پر ہوگا، نہ اس کے پاؤں لگیں گے زمین پر، نہ اس کو پتہ ہوگا کہ کیا ہے۔ جو ایسی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہ باہر گرمی کیسی ہے؟ جس نے جب اپنی قربانی والے جانور پر چڑھ کر جانا ہے اس کو کیا پتا کہ پل صراط باریک ہے کہ موٹی؟ اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنے آپ کو ایمانی طور پر پختہ رکھیں، تاکہ ہم اتنا انداز کے اندر ہو جائیں تاکہ کچھ بھی نہیں، چلو یہی عمل تو ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ نمازوں کا تو ہمیں پتہ ہے نا، نیت 2 رکعت فرض امام کے پیچھے اللہ اکبر، امام مسجد میں، مقتدی امی پر بنگلے میں، جسم ادھر اور دماغ امی پر بنگلے میں، پیچھے بندے 500 تھے۔ ایک بار لکھا ہے ایک واقعہ ایک حدیث کی کتاب میں کہ وہ محدث نے بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے جلدی علم دے دیا، باپ نے کہا آج مغرب کی نماز پہ جتنے نمازی ہیں ساروں کو لے کر آنا، آج ہم اپنے گھر میں بڑا لنگر تیار کیا ہے، لنگر کھلائیں گے۔ لے آئے سب سے، جو دروازے پر آتا اچھا یہ بتا امام صاحب نے دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے؟ وہ کہتا مجھے پتہ نہیں، کہتا چل تو بھی جا۔ دوسرا آیا، امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا؟ کہتا ہے پتہ نہیں، چل تو بھی جا۔ بندے 2-4 ملے جن کو یاد تھا، باقی سارے ایسے۔ باپ نے کہا یہ 2-4 لے کر آیا، میں نے بڑا لنگر پکایا ہے سارے نمازیوں کے لیے، تو اتنا لایا؟ کہتے ہیں ابا تو نے کہا نمازیوں کو لے کر آنا، باقی سارے بیچارے ایسے تھے، ان کو پتا تھا نماز کا، باقی تو آئے ان کے جسم تو ادھر تھے دماغ ادھر نہیں۔
اس لیے تو نے کہا نمازیوں کو لے کر آنا، میں تو یہی لے کر آیا ہوں نمازی ہے، باقی بیچارے دیکھا دکھائی والے تھے اس لیے باقیوں کو میں نہیں لایا۔ تو یوں کہتا نا مسجد میں جتنے بندے آئے ہیں بندے لے، تو نے کہا جتنے نمازی آئے ہیں تو نمازیوں کا لے کر آ، نمازی یہی تھے بندے بہت تھے، تو مجھے کہتا بندے لے کر آ، پھر میں سارے لے کر آتا، تو مجھے کہتا بندے لے کر آ تو بندے میں سارے لے آتا، تو نے تو کہا نمازی لے کر آ، تو نمازی اتنے تھے باقی سارے بندے ہی تھے۔ اس لیے ہم خالی بندوں میں شامل نہ بنیں بلکہ نماز کو کامل پڑھنے والے بنیں اور عبادت کو کامل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں،